السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب ہم مسلمانوں کی حالت پر دنیا کے کونے کونے پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس وقت مسلمانوں پر ظلم ہر جگہ کیا جا رہا ہے اور ان کو طرح طرح سے ستایا جا رہا ہے، معاشی طور پر پسماندہ بنا دیا گیا ہے، سیاسی طور پر بے وزن کر دیا گیا ہے اور خود ان کے ایک شریفانہ زندگی گزارنے کے حق کو بھی چھینا جا رہا ہے۔ بالخصوص اسلام کی پابندی کے ساتھ اسلامی شعار کو اختیار کرتے ہوئے ایک مسلمان کی حیثیت سے زندہ رہنے کا حق کو چھینا جا رہا ہے، اور ہماری نوجوان نسل بھی یہ محسوس کر رہی ہے کہ یہاں پر اب دنیا میں اسلام پر عمل کرتے ہوئے جینا مشکل ہے، نہ تو نوکریاں ملتی ہیں، نہ کام ملتا ہے، بلکہ الٹا ہمیں ستایا جاتا ہے، ہر طرح سے ہم کو پریشان کیا جاتا ہے۔ اور اس ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے اس وقت دنیا میں ایسا کوئی نظر نہیں آتا جو اس کو ظلم کو روک سکے، چاہے وہ کوئی سیاسی پارٹی ہو، کوئی قوت ہو، چاہے وہ نام نہاد مسلمان حکمران ہوں جن کے ہاتھوں میں 57 ممالک کی باغیں ہیں، اس کے باوجود بھی وہ بے وزن ہیں اور ہر طرح سے یہ دبے ہوئے ہیں اور اپنے آقا کی طاقت رکھنے والے آقا کے سامنے آواز نہیں اٹھا سکتے اور اس کی مرضی کے بغیر کوئی اقدام نہیں کر سکتے۔ اتنے بے دست و پا اور اتنے مجبور حکمران اس وقت ہیں، اور ساتھ ساتھ ان کو نہ تو اللہ کا خوف ہے، نہ آخرت کی جواب دہی کا احساس ہے۔ مسلمانوں کی چیخیں اور مسلمان خواتین کی رونے اور بلکنے کی آوازیں، معصوم بچوں کے تڑپنے کے مناظر ان کے سامنے نظر نہیں آتے۔ وہ بالکل بے حس ایک کٹ پتلی کی طرح بنے ہوئے ہیں جن کو کچھ نظر نہیں آتا۔ ایسے حالات میں گزشتہ 40 سال سے مسلمانوں نے ایک تعمیری رویہ اختیار کیا ہوا ہے، ایک اخلاقی رویہ اختیار کیا ہوا ہے۔ چاہے ان پر جتنا بھی ظلم ہو، اس کے خلاف میں وہ ظلم نہیں کر رہے ہیں اور اپنی شرافت اور اپنی دینداری اور اپنی راستے میں، دنیاوی راستے میں اور دینی راستے میں آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ چیز انشاءاللہ ایک تعمیری انجام تک پہنچائے گی، ایک مثبت انجام تک پہنچائے گی۔ کیونکہ تاریخ کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو پیغمبروں سے لے کر اسلام کی جتنی بھی تاریخ پڑھ لیجئے، مسلمانوں نے جب کبھی اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے اور اپنے معاملات سے، اپنی ایمانداری اور خدا ترسی سے جب دنیا کے سامنے اپنے معاملات رکھے، ظلم کو سہا لیکن ظلم آگے بڑھ کر خود نہیں کیا، اس کے وجہ سے آج دنیا میں آج نہیں تو کل ان کا مقام پیدا ہوگا۔ دنیا دیکھ رہی ہے، غیر جانبدار انسان دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان کس طرح سے اپنے کاموں کو انجام دے رہے ہیں۔ ایک طرف 9/11 کے بعد سے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مسلمان بھی ظلم کرتے اور ان پر ظلم کے جواب میں وہ بھی ظلم کرتے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان بالکل تعمیری انداز میں اور اخلاقی انداز میں اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں۔ ایک طرف جھوٹا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ مسلمان ایسے ہیں، ویسے ہیں، غنڈے ہیں، بدمعاش ہیں، بے ایمان ہیں اور دنیا میں شر پھیلا رہے ہیں، بدامنی پھیلا رہے ہیں، لیکن جب غیر جانبدار انسانیت دیکھ رہی ہے کہ مسلمان تو ایسے نہیں۔ تو پیغمبروں کی تاریخ بھی یہی بتاتی ہے کہ جتنا اسلام کو بدنام کیا گیا، مسلمانوں کو ستایا گیا، ان پر ظلم کیا گیا، لوگ، غیر جانبدار لوگ اور انسانیت ان کی طرف متوجہ ہوئی اور لوگوں نے اس کی بہتر تعلیمات کو دیکھا، سراہا، قبول کیا۔ آج بھی حالات ایسے ہی ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ غیر جانبدار لوگ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان تو ویسے نہیں ہیں جیسا کہ ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، اور غیر جانبدار غیر مسلم بھی اس وقت ہمارے حق میں آواز اٹھا رہے ہیں۔ ایسے کتنے ہی لوگ ہیں جو دل ہی دل میں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جھوٹا پروپیگنڈا ہے اور خود وہ پروپیگنڈا کرنے والوں کے خلاف ہو رہے ہیں اور اسلام کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں۔ کتنا ظلم کیا گیا دنیا کے کونے کونے میں، خاص طور سے ابھی جو چل رہا ہے ظلم فلسطین کے اندر اور گلف کی کنٹریز کے اوپر جس طرح سے ظلم کیا جا رہا ہے، تو لوگ متوجہ ہو رہے ہیں کہ آخر یہ کیسی تعلیمات ہیں، یہ کیسا دین ہے، یہ کیسا مذہب ہے کہ جس کے ماننے والے اپنی جان دے دیتے ہیں لیکن سچائی کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتے، اسلام کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتے۔ تو وہ لوگ پڑھنے پر مجبور ہو رہے ہیں، غور کرنے پر اور تحقیق کرنے پر مجبور ہو رہے ہیں، اور آہستہ آہستہ اسلام پھیل رہا ہے اور دنیا میں عام ہو رہا ہے، جس کی مثالیں ہم کو نیوز سننے میں آ رہی ہے۔ تو بہرحال مسلمانوں کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جیسا کہ شعر میں کہا گیا کہ
اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے۔ تو مسلمانوں کو اپنے مقصد پر، اپنے دین پر، اپنے تعلیمات پر، اپنے اخلاق و کردار پر، اپنی تعلیم پر، اپنی معاشی ترقی پر جتنا کوشش کریں گے، اور ساتھ ساتھ برادران وطن کو اور ہر جگہ مسلمان جس ملک میں بھی رہتے ہیں اپنے ساتھ رہنے والوں کو اسلام کی سچائیوں سے واقف کرائیں گے، اس کے تعلیمات سے آگاہ کریں گے، اور اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے، اپنے معاملات سے، اپنی ایمانداری سے، اپنے صبر سے جتنا وہ اپنے ہم وطن بھائیوں بہنوں کے سامنے اپنے عمل کو رکھیں گے، اپنی تعلیمات کو رکھیں گے، تو یہ دن دور نہیں ہے جب یہ اندھیرے چھٹیں گے اور روشنی کا بول بالا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔